السلام علیکم ناظرین، دی اوپینیو کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں گیلپ، جو پاکستان کا ایک بہت مشہور ادارہ ہے جو سروس وغیرہ کنڈکٹ کرتا ہے، کوانٹیٹیو اسٹڈیز، لوگوں کی رائے جاننے کے لیے۔ تو انہوں نے ریسنٹلی ایک سروے اپنا پبلش کیا ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ کافی دلچسپ ہیں ایگزٹ پول کے، اور وہ ہیں سن 2024 میں جو بھی حالیہ گزشتہ الیکشنز ہیں، ان کے بارے میں جو ان کے کچھ نتائج ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، وہ انہوں نے شیئر کیے ہیں، جس میں ووٹرز کا جو رجحان ہے وہ خاصا دلچسپی کا حامل ہے۔ تو جو گیلپ پاکستان کا سروے ہے، اس کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق پاکستان کے اندر جو الٹریٹ طبقہ ہے، جو ان ایجوکیٹڈ ہے یا غیر تعلیم یافتہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی اکثریت نے پی ایم ایل این کے لیے ووٹ کیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کے 29% نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا، جبکہ 23% ان پڑھ طبقہ جو ہے انہوں نے پی ٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا، جبکہ 21% جو ان ایجوکیٹڈ طبقہ تھا انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ کلاس میں سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے۔ یہ نتائج اپنے آپ میں کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس کا فرق دیکھیں نا، تو یہ بہت زیادہ فرق نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی جو الٹریٹ لوگ تھے انہوں نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ صرف 29% ہے، جبکہ 21% نے پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کیا ہے، اس میں سے 23% نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کیا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے اندر جو مقبولیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اچھا، اس کے برعکس جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا رجحان جو ہے وہ بھی اسی طرح ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر جو پی ٹی آئی ہے وہ واضح طور پر ایک لیڈ لیتی نظر آتی ہے۔ یعنی کہ جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیچلر کیا ہوا ہے اور یا ماسٹر کیا ہوا ہے، باقاعدہ ڈگری ہولڈرز ہیں، ان کی ایک بہت بڑی اکثریت نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کیا ہے۔ یعنی کہ اکارڈنگ ٹو ایگزٹ پول بائی گیلپ 2024، 35% جو ایجوکیٹڈ کلاس تھی، 35% جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو خاص طور پر بیچلر یا ماسٹر ڈگری یافتہ لوگ تھے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا، اور پڑھے لکھے لوگوں کے صرف 10% نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا، جبکہ پڑھے لکھے لوگوں کے 15% نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالا۔ تو ان نتائج کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں سب سے غیر مقبول جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یعنی کہ بہت کم پڑھا لکھا طبقہ ہے، 10% صرف پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو اپنا نمائندہ چنا، جبکہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر سب سے زیادہ مقبول جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں سامنے آئی، جن کے 35% نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، جبکہ صرف 15% نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا۔ تو یہ نتائج ایک دوسرے کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر غیر پڑھا لکھا طبقہ ہے تو اس کی اکثریت اگر نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے، تو اسی طرح اس کے برعکس جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کی بہت محدود اقلیت جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، پی ایم ایل این کو۔ اسی طرح غیر پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس کی اقلیت، یعنی صرف 21% نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، بلکہ جو برعکس اس کے 35% پڑھے لکھے طبقے نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا۔ یعنی کہ اب یہ جو پکچر سامنے آ رہی ہے یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے لوگوں کا، ووٹرز کا رجحان سمجھنے کے لیے، اور یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان کے اندر جو ووٹنگ پیٹرن ہے وہ اب بدل رہا ہے۔ اب یعنی لوگ جو ہیں وہ صرف ان دو پارٹیز کو اس بنیاد پر ووٹ نہیں دیتے کہ کسی نے ترقیاتی کام کروائے یا کوئی کتنی دفعہ وزیر اعظم منتخب رہا، یا بلکہ ان کے ہاں اب جو ایک تعلیم ہے، ان کے ہاں جو ایک ماڈرن ٹرینڈ ہے وہ بہت بڑا پیمانہ بن چکا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسری جماعت کی قیادت ہے وہ کتنی اہل ہے، کتنی ایجوکیٹڈ ہے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں کتنی مقبول ہے، اور وہ پورا ایک نیریٹو ہے جس کی بنیاد پر اس دفعہ ووٹنگ پیٹرن ہمارے یہاں سامنے آیا۔ اچھا، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ظاہری بات ہے وہ کون ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے، تو جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہے وہ ہماری یوتھ ہے، جو پڑھی لکھی ہے۔ یعنی کہ یوتھ کے اندر بھی وہ لوگ جو خاص طور پہ 18 سے 30 سال کے درمیان میں ہیں، وہ پڑھا لکھا طبقہ اس میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے معاشرے کے اندر تعلیم کا رجحان اب بڑھ گیا ہے۔
تو سب سے پہلے جو اس تعلیم کے رجحان سے مستفید ہونے والی جنریشن ہے وہ یہی جنریشن ہے جو 18 سے 30 سال کے درمیان میں موجود ہے، عمر کے حصے میں موجود ہے، اور خاص طور پہ 18 سے 24 سال کے جو لوگ ہیں، اب اس میں بہت بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے جو یا تو یونیورسٹی گریجویٹ ہو چکے ہیں یا ابھی یونیورسٹیز کے اندر زیر تعلیم ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی پڑھی لکھی کلاس میں جن کی شیئر سب سے زیادہ ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اسی ووٹنگ پیٹرن کو آگے بڑھائیں اور نتائج کا جائزہ لیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ جو یوتھ ہے، خاص طور پہ 18 سے 24 سال، جن کا میں نے ذکر کیا، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں اور جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ جس کا حصہ بن رہا ہے، وہ 18 سے 24 سال کے درمیان میں جو یوتھ ہے، ان کی ایک واضح اکثریت نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، جو کہ حیران کن نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ نوجوان نسل اسی سے زیادہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتی ہے، تو وہ 38% نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، یعنی کہ جو یوتھ ہے 18 سے 24 سال کے جو نوجوان ہیں، 2024 کے ایگزٹ پول کے مطابق انہوں نے 38% نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، جبکہ اس کے برعکس صرف 22% یوتھ نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا ہے، جو 18 سے 24 سال کے درمیان جن کی عمر تھی۔ اچھا، اس کا ایک اور بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ جو یوتھ نہیں ہے، یعنی کہ جو 50+ لوگ ہیں، 50+ ہیں، 60+ ہیں، تو جو 50+ لوگ ہیں، 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں، ان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ مقبول ہے برعکس پی ٹی آئی کے، یعنی کہ جو میچور لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، جو 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں، ان کے نزدیک پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک زیادہ مقبول جماعت ہے، اور 30% ان لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا جن کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی، یعنی 50 سال سے زیادہ عمر کے 30% جو ووٹر تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کو صرف 20% لوگوں نے ووٹ دیا اس عمر کے جو حصے میں موجود تھے، یعنی کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ تھے ان کے صرف 20% نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، جبکہ ان کے 30% نے پی ایم ایل این کو ووٹ دیا۔ اچھا، یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ بھی یہی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ بنیادی طور پر جیسے میں نے ذکر کیا پہلے کہ اب ظاہری بات ہے جو اس وقت لوگ 50 سال یا 60 سال سے زیادہ کے حصے میں موجود ہیں، تو ان کے اندر جو تعلیم کا رجحان ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ناؤ کہ جو ابھی 18 سے 24 سال ہے وہ کم ہے، وہ پریویس جنریشن ہے، اور جو پریویس جنریشن کے لوگ تھے اس وقت جو ایجوکیشن کا ایک رجحان تھا پاکستان میں، اوور آل معاشرے میں تعلیم کا جو رجحان تھا وہ کم ہوا کرتا تھا، تو یقیناً یہ بھی اسی چیز کو ایک کوریبوریٹ کر رہا ہے ایویڈنس کے جو عمر کے حصے میں پہنچ گئے ہیں، کم تعلیمی یافتہ بھی ہیں، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ اچھا، اب یہ جو پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھے کی جو ڈیوائڈ پیدا نظر آ رہی ہے اس ووٹنگ پیٹرن کے اندر، اس سے اور کیا کیا چیزیں تبدیل ہوئی ہیں؟ اس سے جو سب سے پہلے جو چیز تبدیل ہوئی ہے جس کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے، جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ ذات برادری کی بنیاد پر ووٹ دینا، کہ ہمارے علاقے کے پورے ووٹ جو ہیں وہ فلانی مخصوص برادری کو جائیں گے جس سے ہم بلونگ کرتے ہیں، یا جو ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے، پنچایت میں فیصلہ ہوا، گاؤں کے چودھری نے فیصلہ کیا۔ تو اب یہ پیٹرن تبدیل ہو گیا کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر ایک شعور موجود ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت کی حامل ہے، اور وہ کسی مخصوص ذات برادری سے اس کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، اور ان کو آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے جو 64% تعداد ہے آج کے الیکشن میں، انہوں نے ذات برادری سے ہٹ کر ووٹ دیا، یعنی کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ان کا علاقہ، ان کا ذات برادری، چودھری، ان کے گھر والے، باقی لوگ کس کو ووٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کا ہی ووٹ کیا، اور یقین یہ اسی کی ریفلیکشن ہے کہ پڑھا لکھے ہونے کی وجہ سے ایک شعور میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جبکہ ماضی میں ذات برادری کا جو ووٹ ہے اس کی کافی اہمیت کا حامل تھا، اور بہت بڑا حصہ تھا جو کہ ایسے لوگ تھے جو ذات برادری کے حق میں یا ان کے مطابقت سے ووٹ دیا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو رجحان ہے یہ کب بدلا، یہ کیسے چینج آیا، یعنی کب، وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب پڑھا لکھا ووٹر جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف موو ہو گیا؟ تو اگر آپ اسی سروے کا جائزہ لیں تو اس میں انہوں نے کچھ سابقہ سروے جو ہے ان کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے، 2013 کے جو الیکشن تھے اور 2018 کے جو الیکشن تھے، اور پھر 2024 کے الیکشن۔ تو 2013 کے الیکشن اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں نواز شریف وزیر اعظم بنے تھے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو اس میں پڑھے لکھے طبقے کی اکثریت نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا، یعنی 2013 میں یہی پڑھا لکھا طبقہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا کرتا تھا، اور یہی یوتھ جو آج تحریک انصاف کو ووٹ دے رہی ہے، 2013 کا جو نتائج ہیں اس کے مطابق انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا۔ 2018 کے اندر اس میں میجر شفٹ آیا، یعنی کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پورا پروسیس تھا ان کی موومنٹ کا، تو وہ جو اس دوران میں جو شفٹ آیا ہے، ووٹر نے اپنا مائنڈ بدلا ہے،
اور وہ پھر ایک ڈراسٹک چینج تھا، اور انہوں نے آل دا وے وہ تمام کا تمام جو یوتھ تھا، وہ تمام کا تمام جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، وہ 2018 تک اپنا مائنڈ بدل چکا تھا، اور 2018 میں آپ واضح فرق دیکھ رہے ہیں 2013 اور 2018 کے نتائج میں، ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی موجود ہوں گے کہ 2018 میں وہ جو طبقہ نون لیگ کے ساتھ تھا وہ تحریک انصاف کے ساتھ کا حامی ہو گیا، اور اس نے اپنی وابستگی کو برقرار رکھا 2024 میں، بلکہ اس میں اضافہ کیا، یعنی کہ ہم 2018 سے آن ورڈ 2018 2024 کے اندر ہم اسی ٹرینڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ پڑھا لکھا طبقہ بالخصوص یوتھ 18 سے 24 سال 30 سال کے لوگ، وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر اس کی وجوہات کا جائزہ لیں تو وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر پڑھے لکھے ووٹر پسندیدہ جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، اور جو میچور لوگ ہیں یا جو 50 سال سے عمر کے زیادہ ہیں یا جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کی پسندیدہ جماعت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو اربن ووٹر ہے پاکستان کے اندر، جو شہری علاقوں کے ووٹرز ہیں، ان کی اکثریت ظاہری بات ہے وہ زیادہ ایکسپوز ٹو ایجوکیشن ہے، زیادہ اویئر ہیں چیزوں کے حوالے سے، اور تعلیمی یافتہ ہیں زیادہ، تو انہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا، جبکہ جو گاؤں میں رہنے والا طبقہ تھا، جو کہ ویسے پاکستان کی اکثریت بھی ہے آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جو ولیجز ٹاؤن میں رہتے ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور گاؤں میں رہنے والے ظاہری بات ہے لیس ایکسپوز ٹو ایجوکیشن ہوتے ہیں، ادھر تعلیم کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو اربن کلاس، تو ڈیفینیٹلی دیٹ از آلسو ریفلیکٹنگ ان دس ایگزٹ پول ریزلٹس کہ ان کی اکثریت نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ کیا۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ جو اربن کلاس ہے اس کا ووٹ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل ہوا ہے تحریک انصاف کی طرف۔ دوسرا چیز جو ہے کہ جو سوشل میڈیا کا ایک پاکستان کے اندر ہائپ کریٹ ہوا آفٹر 2013 اینڈ لیٹر آن 2018 اینڈ ناؤ 2024، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، اور اس کے اثر و نفوذ جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہے سوسائٹی کے اوپر، صرف ایگزیکٹ پول کے اوپر الیکشن کے حوالے سے نہیں بلکہ ہر حوالے سے تحریک جو سوشل میڈیا ہے اس کے اثرات ہماری زندگی پر بہت نمایاں ہیں، جو ہمارے معاشرت کے حوالے سے، ہمارے مذہبی رجحانات کے حوالے سے، ہمارے اخلاقی رجحانات کے حوالے سے، تو ایک چینج آ رہا ہے پاکستان میں ہی بلکہ پوری دنیا میں۔ تو تحریک انصاف کا جو سب سے اسٹرانگ زون ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہے، یعنی پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو سوشل میڈیا کو مکمل طور پر ہولڈ کیے ہوئے ہے، اور ان کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پر چھایا ہوتا ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ سیٹر ہیں، صرف لفظی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی، یعنی کہ یہ وہ جماعت ہے جو سب سے پہلے جنہوں نے ٹرینڈ سازی کا رجحان جو ہے پیدا کیا ٹویٹر اسپیس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر انہوں نے اپنا ایک اثر چھوڑا، اور اس کے بعد فیس بک پر ان کے ملینز آف فالوورز ہوتے ہیں، اور ان کی جو لائکس اور شیئرز ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی یہ کنونشنل میڈیا میں اخبارات میں جو مرضی آتا رہے، لیکن جو سوشل میڈیا جو ہر وقت ہر انسان کے دسترس میں موبائل ہاتھ میں موجود ہے، اس کے اندر اگر دیکھیں تو وہاں پر وہی نیریٹو بکتا ہے اور وہی نیریٹو چلتا ہے جو کہ تحریک انصاف دیتی ہے، اور اس کی اکثریت آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا سب سے زیادہ کون یوز کرتا ہے، وہ آپ کا پڑھا لکھا طبقہ، اور خاص طور پر آپ کی جو یوتھ ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کا پھر وہاں پہ ایک اثر ہے، اور وہ پھر ووٹنگ پیٹرن میں بھی نظر آیا کہ سوشل میڈیا کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ ایک اور وجہ جو پڑھی لکھی کلاس یا جو نوجوان طبقہ ہے کہ وہ اب موو کر گیا ہے دوسری جماعتوں سے تحریک انصاف کی طرف، وہ یہ کہ وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے پاکستان کی جو پرانی یا جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ایک عوامی چہرہ ایسا بن گیا کہ بیڈ گورننس کے حوالے سے سندھ میں کراچی میں جو واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو وہ ان کی ایک بیڈ ریپوٹیشن ہے، دیٹ از ایکچولی ان کی وجہ سے ان کا ایک اچھا اثر نہیں ہے، نوجوان طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ووٹ کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو یوتھ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا، ان کی جو پارٹی لیڈرشپ تھی، ان کی جو ہائی رینکس تھے، ان کو وہاں پر کوئی نوجوان طبقے کی نمائندگی نظر نہیں آتی، وہ ابھی بھی پارٹی وہی پرانے انداز میں چل رہی ہے، انکلز کی پارٹی نظر آتی ہے، بزرگوں کی پارٹی نظر آتی ہے، اور وہ ایک جنریشن گیپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا نوجوان ووٹر کے ساتھ، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب کی جو آئیکونک پرسنالٹی ہے اور جو ان کا یوتھ کے اندر ایک اثر ہے، خاص طور پہ ان کا جو ایک اسپورٹس مین کا امیج ہے، اور پھر ایک سیلیبریٹی کا، اور پھر ان کی پارٹی کے اندر انہوں نے جن لوگوں کو آگے لے کر آئے، جن کو ووٹ کیا، جن کو عہدے دیے، وہ تمام جو تھے ان کی اکثریت جو تھی بہت بڑی تعداد وہ ینگسٹرز تھے اور نوجوان لوگ تھے اگر آپ ان کو دیکھیں، تو وہ نوجوان نسل نے اپنے آپ کو زیادہ ایسوسیٹ کیا ان کے ساتھ، تو ایک یہ وجہ ہے۔ اچھا، اب آگے کا اگر ہم رجحان دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ، وہ پوری کوشش کر رہی ہیں یوتھ کو اپنا ہم نوا بنانے کی، اور اس حوالے سے کوشش کرنے کی کہ یوتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے، اور اس حوالے سے وہ بہت سی پالیسیز لے کر آ رہے ہیں، نئی نئی سوشل میڈیا کے اندر بھی وہ کافی ایک
एग्रेसिव किस्म की इस वक्त उनकी स्ट्रैटेजी नजर आ रही है दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, टिक टॉक वगैरह पे, जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ यूथ। मेरा यहाँ पे ये तज्जिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उनका जो यूथ के अंदर जो वोटर है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अपना एक जहन बना चुका है और उनका एक वाज़ेह ट्रेंड नजर आ रहा है पिछले दो इलेक्शन से। इट इज हाईली अनलाइकली कि ये वोटर अपना माइंड बदलेगा, यानी कि वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो अर्बन क्लास है, जो यूथ है, खासतौर पे 18 से 30 साल के जो नौजवान हैं, वो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ अट्रैक्ट हों। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको सामने रखकर अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, जो कि रूरल क्लास है, जो कि पाकिस्तान की अक्सरियत है, और जिनकी अक्सरियत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, यानी कि वो क्लास जो अभी अ, उतनी तालीमी याफ्ता नहीं है, गैर तालीमी याफ्ता है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अक्सरियत में तो वही मौजूद है, ये हम जानते हैं। तो उनके ऊपर अगर वो काम करे, उनके हवाले से अपनी पॉलिसीज बनाए, गरीब लोग, मजदूर पेशा लोग, और वो लोग जो इस माशरे की अक्सरियत जिससे ताल्लुक रखती है, उन पर वो काम करें गांव देहातों में, और खास तौर पे जो अक्सरियत आबादी की है उस हवाले से उन पर काम करें। तो मेरा ख्याल में वहां पर उनको फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। और अगर फ्यूचर में उसी तबके ने ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वोट दिया, तो मेरे ख्याल में, क्योंकि एजुकेटेड तबका वैसे ही कम है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हिमायत है वो बढ़ने का इम्कान है। यूथ के हवाले से अगर वो काम करते हैं, शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़े, लेकिन कोई ड्रास्टिक चेंज जो है वो तो मैं नहीं कर रहा। तो नाजरीन, ये था ये एग्जिट पोल के हवाले से तजिया जो आपके सामने मैंने पेश किया है। जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह ने